السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ آم، ہم، تو چلو بہنوں، اب آپ مجھے بتائیے، آج جتنا بھی بتایا گیا سمجھایا گیا سب کو سب باتیں کلیئر ہے؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی سوال ہے آج کے ٹاپک پہ؟ پلیز مجھے سب بہنیں پوچھیں۔ الحمدللہ۔ ہمارے گھر میں نا باجی سب کام شرک و بدت کے ہو رہے ہیں، اور گھر کے بڑے ہی ایسے کرتے ہیں تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں، کیسے کریں، کیسے سمجھائیں۔ پلیز آپ بتا دو کچھ حل۔ آپ آ جاتے ہیں ہمارے سیکنڈ سوال پر۔ بہنوں کا اکثر یہ سوال رہتا ہے کہ آپا ہم تو یہاں پر آ کے جڑ گئے، بٹ ہمارے گھر والے جو ہے نا وہ ابھی بھی وہیں پر اٹک گئے ہے نا، وہ وہاں پر ابھی بھی شرک کام کر رہے ہیں، بدعت کام کر رہے ہیں، ابھی بھی وہ لوگ جو ہے نا گناہ کی لائف جی رہے ہیں۔ تو آپا ہم کیا کریں؟ تو گھر کا ماحول جو ہے نا وہ ابھی تک نہیں صحیح ہے، سدھرا نہیں ہے نا۔ تو دیکھو بہنوں، یاد رکھنا ہے کہ اللہ کا فضل و کرم کہ آپ آ کے جڑ گئے ہے نا، بٹ دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی ہے نا، ہم نور سے جڑ گئے، بٹ ہمارے گھر والوں کو ابھی تک ہدایت نہیں ملی ہے نا۔ تو یاد رکھنا ہے بہنوں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر ایک کی ہدایت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جیسے اگزامپل سے بتاتی ہوں، اگر میں یہ چاہوں کہ میں آج پریگننٹ ہو جاؤں کل بچہ ہو جائے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ نہیں نا۔ اٹ ول ٹیک 9 months، رائٹ؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں آج بیج ڈال رہی ہوں زمین پہ، کل ہی جو ہے وہ پودا نکل جائے، ہاں کل ہی مجھے فروٹس مل جائیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں نا۔ ہر ایک کا ایک وقت ہے بہنوں، ہے نا۔ سب سسٹمیٹکلی دیکھو ایک نظام چل رہا ہے نا۔ تو اسی طرح بہنوں ہر چیز کا، ہر انسان کا جو ہے نا ہدایت کا وقت ہے۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دیے، تو پتہ ہے بہنوں، ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً ایمان لا لیے۔ سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں پوچھا کیا، فوراً ایمان لا لیے، ہے نا۔ اور وہیں پہ دیکھو جو ہمارے سیکنڈ خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ہم تو شاید ہسٹری نہیں جانتے، بٹ انہوں نے فوراً ایمان نہیں لائے، وہ تو 1-2 سال آئی تھنک تقریباً ہے نا، 2-3 سال کے بعد ہی وہ ایمان لائے۔ اور ہمارے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، وہ تو کتنے سارے سال کے بعد ایمان لائے، پتہ ہے آئی تھنک 19 years، مطلب جو بھی ہو 10 سال کے زیادہ انہوں نے ایمان لائے۔ تو آپ سمجھ رہے نا بہنوں، جو لوگ دشمن تھے اسلام کے، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی وہ لوگ نا ہٹانا چاہتے تھے، اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، ہاں، مگر دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ہدایت دے دیا، کیسے انہوں نے اتنے بڑے بڑے دین کے کام کیے۔ تو ویسے ہی بہنوں ہم کو بھی لگے گا کہ یا اللہ، میرا شوہر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، میرے بچے تو دیکھو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میرے تو گھر میں دیکھو نا شرک کام ہو رہا ہے، بدعت کام ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، بہت غصہ آئے گا، بہت چڑ کریں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کریں گے۔ تو یاد رکھنا ہے بہنوں، ہاں ذہن میں بٹھانا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر احسان اور کرم ہے کہ تو نے مجھے ہدایت دے دیا، میں آ کے کلاس سے جڑ گئی، بٹ ابھی تک میرے گھر والوں کا وقت نہیں آیا۔ اوکے اللہ، اللہ تیرے ہر فیصلے پہ ہم راضی ہیں، ہم دعا کریں گے، ہے نا۔ اگر ہمارے پرابلمس اتنے بڑے ہیں تو ہم کر کیا رہے ہیں، ہے نا۔ ہم انشاءاللہ ہر کلاس کے بعد، ہے نا، قرآن تفسیر کلاس کے بعد ہم اللہ سے دعا کریں، کیونکہ بہت دعائیں قبول ہوتی ہے یہ راستے میں، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ دین کا راستہ ہے نا۔ تو یہاں پہ دعائیں بھی بہت اللہ کے فضل و کرم سے قبول ہوتی ہے، تو خوب دعائیں کریں گے، ہاں، تہجد میں اٹھ کے رو رو کے ہدایت مانگیں گے ہمارے گھر والوں کے، ہاں انشاءاللہ۔ بیکاز دیکھو نا بہنوں، دین میں زبردستی نہیں ہے، زور زبردستی ہم نہیں کر سکتے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ وقت لگے گا، ہاں، حکمت کے ساتھ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی جو ہے نا جھگڑا نہیں کرنا ہے، بحث نہیں کرنا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا، منہ پھلا لیتے ہیں، ہم لوگ ہے نا بات نہیں کرتے، ہم لوگ ہے نا غصے میں آ کے ہے نا کھانا نہیں پکاتے، گھر کے کام نہیں کرتے۔ تو میں یہاں پہ سب بہنوں کو خاص کر کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز حقوق العباد اور حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حق کو بھی پورا پورا ادا کرنا ہے، اور لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ کسی کے ساتھ میں قطع رحمی نہیں کرنا ہے، ہر ایک کی ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے، ہمارا کام ہے پیغام کو پہنچانا، ہے نا۔ اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ وہ لوگ ہدایت مل جائے گی، اور وہ بھی آ جائیں گے اسی راستے میں،
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دین کو پھیلایا بہنوں. ہاں اگر یہ سب ٹینٹرمز اگر ٹرو کرتے تو کبھی یہ کام اتنا نہیں پھیلتا ہے نا. اچھے اخلاق سے ہم کو دین پھیلانا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دشمن دوست بن جائے تو کیا کرنا ہے بہنوں, کیا کرنا ہے, ان کی برائیوں کا بدلہ اچھائیوں کے ساتھ دینا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ وہ برا کرتے ہیں کرنے دو, پر ہم کیا کریں گے, ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور دیکھنا ہمارے اچھے اخلاق کے ساتھ ہے نا یہ دعوت کا کام ہوگا, اور وہ لوگ بھی وہ لوگ دیکھیں گے نا جب ہمارے اندر اتنے چینجز آ رہے ہیں, ابھی ہم غصہ نہیں کرتے, ابھی ہم جھگڑتے نہیں, ابھی تو ہم بہت اچھے ہو گئے, تو وہ لوگ خود پوچھیں گے کہ ارے یہ اتنی بری تھی اتنی اچھی کیسے ہو گئی, اچھا تو قرآن کلاس سے ہوئی ہے, تو دیکھنا وہ لوگ خود ہی قرآن کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے, خود ہی آئیں گے بہنوں. مطلب اگر ہم برے بنتے نا تو انگلیاں بھی قرآن کلاس پہ ہی اٹھے گی, ارے اس کو کیا ہو گیا, یہ تو ایسی حرکتیں کر رہی ہے, کیا یہی سکھا رہا ہے کیا تم کو قرآن کلاس میں, ایسے وہ لوگ بولیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے, ہم نہیں چاہتے نا کہ کوئی ہمارے قرآن کلاس پر انگلی اٹھے, تو ہم کو بھی چاہیے بہنوں کہ اچھے اخلاق جو ہے نا ان کے سامنے پیش کریں گے. اوکے, الحمد للہ.